بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 330 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے توبہ آدم کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا اور ان کی توبہ پھر کیسے قبول ہوئی، وہ کون سے کلمات تھے جو انہوں نے سیکھے، اور پھر کلمات ان کی لفظی اعتبار سے بھی کچھ بحث کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی عبارت اور اس کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ کے لاریب کلام کو نقل کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ رقم تراز ہیں فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو پس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ استقبلها بالاخذ والقبول والعمل بها حین علمها یا علمها، یعنی ان کلمات کا استقبال کیا، ان کو لے کر، ان کو قبول کر کے اور ان پر عمل کر کے، جس وقت کہ آدم علیہ السلام کو ان کلمات کا علم دیا گیا۔ وقرأ ابن کثیر بنصب آدم ورفع الکلمات علی انہا استقبلتہ وبلغتہ، اور ابن کثیر نے یہاں پر جو قراءت کی ہے وہ آدم کی نسب کے ساتھ اور کلمات کی رفع کے ساتھ کی ہے، اس معنی پر کہ ان کلمات نے آدم کا استقبال کیا اور وہ کلمات آدم علیہ السلام کو پہنچے۔ وہی قولہ تعالی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان تھا جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں موجود ہے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ وہ جو کلمات آدم کو سکھائے گئے وہ یہ تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کہ پاک ہے اے میرے اللہ، تیرے لیے حمد ہے، تیرا نام برکت والا ہے، تیری ذات عالی ہے، لا الہ الا انت، کوئی خدا نہیں سوائے تیرے، ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا پس تو مجھے معاف فرما دے کہ گناہوں کو نہیں بخشتا مگر تو ہی۔ یہ ایک قول کے اعتبار سے یہ بات کی گئی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یا ربی الم تخلقنی بیدک قال بلا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے رب سے یہ عرض کیا کہ یا رب الم تخلقنی بیدک، کہ اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے نہ بنایا؟ قال بلا، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، میں نہیں بنایا۔ قال یا رب الم تنفخ فی الروح فی من روحک، اے میرے رب کیا تو نے میری اندر اپنی جو ہے وہ روح نہ پھونکی؟ قال بلا، تو رب نے فرمایا کیوں نہیں، میں نہیں پھونکی۔ قال یا رب الم تسبق رحمتک غضبک، اے میرے رب کیا تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں۔ قال الم تسکنی جنتک، اے میرے رب کیا تو نے مجھے جنت میں رہائش نہ دی تھی؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں۔ قال یا رب ان تبت واصلحت اراجعی انت الی الجنت، تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب کہ اگر میں توبہ کروں اور اپنی اصلاح کروں تو مجھے اپنی جنت میں واپس لوٹا دے گا؟ قال نعم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں،
وأصل الكلمة الكلم وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة. اور کلمتن کی اصل کلمن ہے. کلمن وہ اثر ہے جو دو حاسوں میں سے کسی ایک حاسے کے ذریعے محسوس کیا جائے، حاسے سمع یا حاسے بصر کے ذریعے، جیسے کلام اور زخم ہے. اور فرمایا کہ فتاب علیہ، تو بس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. رجع علیہ بالرحمت و قبول التوبۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی جانب اپنی رحمت اور قبول توبہ کے ذریعے توجہ فرمائی. وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى التوبة وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود عليه. واكتفى بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له في الحكم ولذلك توفي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن. اور فرمایا کہ قبول توبہ کو فا کے ذریعے تلقی کلمات پر مرتب فرمایا، اس لیے کہ تلقی کلمات توبہ کے معنی کو متضمن ہے، اور توبہ نام ہے گناہ کے اعتراف کرنے اور اس پر نادم ہونے کا، اور یہ عزم کرنے کا کہ اس کی جانب دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اور ذکر میں آدم علیہ السلام پر اکتفا کیا گیا، اس لیے کہ حضرت حوا حکم میں آپ کے تابع تھیں، اور اسی وجہ سے قرآن اور سنت میں اکثر مسائل جو ہیں وہ اکثر حصے میں عورتوں کا تذکرہ وہ لپیٹ دیا گیا ہے. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. الرجاع علی عبادہ بالمغفرۃ، کہ وہ اپنے بندوں کی جانب توبہ مغفرت کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے. او الذی یکثر اعانتہم علی التوبۃ، یا وہ ان کی جو ہے وہ توبہ کے معاملے پر مدد فرمانے والا ہے کثرت کے ساتھ. وَأَصْلُ التَّوْبَةِ الرُّجُوعُ فَإِذَا وُصِفَ بِهَا الْعَبْدُ كَانَ رُجُوعًا عَنِ الْمَعْصِيَّةِ. اور توبہ کی جو اصل ہے وہ رجوع ہے، اور جب اس سے بندے کی ذات کو متصف کیا جائے تو اس وقت یہ معصیت سے، گناہ سے رجوع مراد ہوتا ہے. وَإِذَا وُصِفَ بِهَا الْبَارِي تَعَالَى أُرِيدَ بِهَا الرُّجُوعُ عَنِ الْعُقُوبَةِ إِلَى الْمَغْفِرَةِ. اور جب توبہ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو اس وقت پھر سزا سے مغفرت کی طرف رجوع مراد لیا جاتا ہے. الرحیم مہربان ہے، المبالغ فی الرحمت، کہ اپنی رحمت میں وہ مبالغہ فرمانے والا ہے. وفی الجمع بین الوصفین وعد للتائب بالاحسان مع العفو. اور فرمایا کہ تواب اور رحیم دونوں وصفوں کو جمع کرنے میں یہ وعدہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے ساتھ معافی اور احسان دونوں کا معاملہ کیا جائے گا. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ. اب یہ عبارت اور اس کا ترجمہ ہی چونکہ ایسا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات وضاحت طلب ہے ہی نہیں کہ جس کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو. صرف یہ ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات میں قراتوں کے حوالے سے ایک ابن کثیر کی قرات ہے کہ انہوں نے فتلقى آدم من ربه کلمات پڑھا، اور جو مشہور قرات ہے وہ یہی ہے فتلقى آدم من ربه کلمات، کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. اور وہ کلمات بھی دو طرح کے بلکہ تین طرح کے یہاں پہ لکھے گئے. ایک تو وہ جو سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں ہے، اور دوسرے جو قیلہ سے بیان کیے گئے جیسے عموماً ثنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس پر کچھ زائد ہیں. اور تیسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے جو آدم علیہ السلام کا اپنے رب سے مکالمہ ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد فتاب علیہ سے یہ بشارت دی گئی کہ اللہ نے ان کی طرف رجوع فرما لیا اور معاف فرما دیا. اور پھر علیہ کی بات ہوئی ہے کہ خطا دونوں سے ہوئی تھی تو حضرت آدم کو ہی معاف کیا،
تو فرمایا کہ وہ یہاں پر بھی ہوا وہ طبعاً حکم میں داخل ہیں، تو اسی وجہ سے پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو عورتوں کا ذکر جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا، مذکر کے صیغوں سے خطاب ہوتا ہے، لیکن عورتیں اس میں طبعاً داخل ہوتی ہیں۔ اور پھر انہ ہوا تواب الرحیم میں فرمایا کہ اللہ نے تواب اور رحیم دونوں صیغوں کا استعمال فرمایا، اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ توبہ بھی فرماتا ہے، احسان بھی فرماتا ہے، بھلائی بھی فرماتا ہے۔ تو بہرحال توبہ یہ ہے کہ بندہ رجوع کرے رب کی طرف معصیت سے، اور اللہ اگر اس کے لیے تواب کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو بندے کی طرف گناہوں کے سزا کی جانب سے اس کو مغفرت کی جانب رجوع کرتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رجوع کرتا ہے، بندہ تو گناہوں سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عذاب جو دینا تھا اس سے رجوع کر کے مغفرت کی طرف بندے کی طرف آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فتلقى آدم من ربی کلمات کی دوسری قرات کا قائل کون ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ فتاب علی کی ضمیر کا مفرد ہونا یہ کیا اشکال رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔